السلام علیکم دوستو۔ بر صغیر پاک و ہند میں قدرت نے مغلوں کو اقتدار و حکومت سے نوازا، لیکن اکثر بادشاہوں نے عیش و عشرت اور اقتدار پرستی سے آگے بڑھ کر سوچنا بھی گوارا نہ کیا، جس کی مثال یہ ہے کہ مغلوں کے دور کے تاریخی آثار میں آپ کو شاید ایک بھی یونیورسٹی یا اسپتال کی عمارت نہیں ملے گی۔ صدیوں کی حکمرانی کے باوجود یہ لوگ جانشینی کا صاف ستھرا طریقہ کار تک نہ طے کر سکے تھے۔ نیا بادشاہ اپنے پیش رو کو قتل کر کے یا اسے جلا وطن کرنے کے بعد ہی تخت سنبھالتا تھا، اور المیہ یہ ہے کہ اکثر کے پیش رو ان کے باپ یا حقیقی بھائی ہوا کرتے تھے۔ اقتدار کا یہ کھیل اس وقت تک چلتا رہا جب تک قدرت نے ڈھیل دے رکھی تھی۔ جب قدرت نے اپنی رسی کھینچی تو حکمران طبقے کا سارا کر و فر خاک میں مل گیا۔ پھر محلات اور اطلس و کمخواب کو چھوڑ کر جھوپڑی اور ٹاٹ کو اپنانا پڑا۔ یہ تذکرہ بھی مغلیہ خاندان کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے پڑ پوتے کا ہے، جو دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ باعث عبرت بھی ہے۔ کون یقین کرے گا کہ لال قلعے اور ہندوستان کا ہونے والا مالک دلی شہر میں باورچی بن کر رہا، جس کی ساری عمر ہنڈیا پکاتے گزری۔ ان کے والد مرزا ولایت شاہ بہادر شاہ ظفر کے ولی عہد تھے۔ 1857 عیسوی میں مغل سلطنت کا ٹمٹماتا ہوا چراغ بجھا تو اس خاندان کے لیے ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ یہ لوگ غدر کے بعد بستی حضرت نظام الدین میں آ گئے اور افلاس کی زندگی گزارنے لگے۔ آمدنی کے ذرائع محدود اور والد مرزا ولایت شاہ کو افیون کی لت، بزرگوں کی دولت خالی ہو چکی۔ اس حال میں وہ لوگ جو تمام دن بادشاہ سلامت کا حکم سننے اور اس کی تعمیل بجا لانے کے لیے کھڑے رہتے تھے، وہ اس شہزادے کو ایسے اندیکھا کرتے جیسے اس کا وجود ہی نہ ہو۔ صاحب عالم کی جگہ شروعات میں انہیں مرزا جی کہا جاتا، جو بگڑتے بگڑتے مجی ہو گیا۔ مجی نامی اس شہزادے کو اپنے بزرگوں سے علمی ورثہ ملا ہو یا نہ ملا ہو، وہ ناچ گانے کے بڑے رسیا تھے۔ ناممکن تھا کہ پاس پڑوس میں کہیں مجرا ہو اور مجی صاف ستھرا کرتا پاجامہ پہنے وہاں موجود نہ ہو۔ جب سنیما آیا تو وہ اس کی خاطر 10 میل پیدل سفر کرنے لگے۔ مجی نے مزاج بھی بہت عاشقانہ پایا تھا۔ ابھی ان کے لڑکپن کے ہی دن تھے کہ انہوں نے فقیر خاندان کی ایک نوجوان بیوہ سے پینگیں بڑھانی شروع کر دیں، لیکن ایک دن بدقسمتی سے اس بیوہ کے ساتھ عشق لڑاتے رنگے ہاتھوں پکڑے گئے۔ ان کی محبوبہ پر کیا بیتی یہ تو کم ہی لوگوں کو معلوم ہوا، البتہ چشم فلک نے اس روز وہ منظر دیکھا کہ جب دنیا کی دولت مند ترین سلطنت ہندوستان پر روب و دبدبے سے حکومت کرنے والے مغلوں کا ولی عہد مجی دہلی کے چوک پر مرغا بنا ہوا تھا۔ مجی کی قسمت اچھی تھی کہ ادھر سے حضرت خواجہ حسن نظامی کا گزر ہوا۔ نظامی صاحب نے پہچان لیا کہ جس لڑکے کو مرغا بنایا گیا ہے وہ بہادر شاہ ظفر کا پوتا ہے۔ انہوں نے فوراً مداخلت کی اور مجی کی شادی سکینہ نامی اس بیوہ سے کروا دی۔ لیکن اب مجی کی پریشانی یہ تھی کہ اپنی بیوی کو کہاں لے جائے اور کھلائے کہاں سے۔ بہرحال نظامی صاحب نے اپنے گھر کی ایک کوٹھری ان دونوں کو رہائش کے لیے دے دی۔ دونوں وقت کا کھانا بھی دلہا اور دلہن کے لیے جانے لگا۔ رفتہ رفتہ مجی نے خواجہ حسن نظامی کے گھر کا سودا سلف لانے کا کام سنبھال لیا۔ کچھ دن بعد انہوں نے اپنی بیوی سے روٹی سالن پکانا بھی سیکھ لیا اور معمولی گھریلو ملازم سے ترقی کر کے نظامی صاحب کے باورچی اور خانساماں بن گئے۔ چنانچہ تیموری خاندان کے اس شہزادے اور ہندوستان کے ولی عہد کی باقی زندگی کھانا پکانے اور میز سجانے میں گزری۔ مجی ہر عبرت اور گزرے ہوئے کل کے ہر قصے سے بے نیاز تھے۔ انہیں بالکل یاد نہیں آتا تھا کہ وہ کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ ایک مشہور انگریز مصنف ایسٹ براؤن دہلی آیا تو خواجہ حسن نظامی نے اسے اپنے باورچی
یعنی شہزادے مجی سے ملوایا اور بتایا کہ یہ بہادر شاہ ظفر کا پوتا ہے۔ میں اس کو اس کے دادا کی قبر پر رنگون لے گیا تھا۔ میں وہاں کھڑا روتا رہا مگر اس نے نہ فاتحہ پڑھی نہ اس کی آنکھوں میں نے نمی دیکھی۔ جب مجھے وہاں روتے روتے بہت دیر ہو گئی تو یہ میرے قریب آیا اور رازداری سے کہنے لگا، میاں میں نے سنیما کا ٹکٹ لے لیا تھا، شو کا وقت جا رہا ہے، اگر اجازت ہو تو میں واپس چلا جاؤں۔ انگریز مصنف کا تاثر جو بھی رہا ہو، لیکن حیرت اس پر ہوتی ہے کہ بار بار بتانے کے باوجود مجی کو یاد نہ آتا تھا کہ وہ کیا ہیں۔ شہزادے مجی کے احساس کمتری کا یہ عالم تھا کہ وہ اپنے بچوں تک کو خواجہ حسن نظامی یا ان کے گھر آئے اعلیٰ گھرانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلنے نہ دیا کرتے۔ ایک مرتبہ حسن نظامی کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ انہیں اچھا نہیں لگتا کہ مجھ نوکر کا بچہ آقا زادوں کے ساتھ کھیلے۔ مجی اپنی نوکری میں بڑے مگن رہتے تھے، ان کی ساری صلاحیتیں ایک اچھا نوکر بننے میں صرف ہو گئیں۔ مجی کو بے شمار کہانیاں یاد تھیں، مگر عجیب بات یہ تھی کہ وہ کبھی مغل دربار، غدر اور لال قلعے کا ذکر اپنی کہانیوں میں نہیں کیا کرتے۔ انہیں دلی شہر سے بہت پیار تھا۔ دلی کے میلے ٹھیلے انہیں اس قدر عزیز تھے کہ ان کی خاطر وہ کئی دفعہ نوکری تک چھوڑنے کو تیار ہو گئے۔ 1947 عیسوی میں اپنی بیوی کے مجبور کرنے سے وہ پاکستان چلے آئے۔ یہاں ان کے 2 لڑکوں مرزا اسکندر شاہ اور مرزا حیدر شاہ کو غالباً چپراسی کی نوکری مل گئی تھی، لیکن مجی مرحوم کو سکون نہ مل سکا۔ عینی شاہدین کے مطابق شہزادے مجی کا آخری دور انتہائی کرب انگیز اور عبرت ناک تھا۔ بچوں کی عدم توجہ اور کوڑی کوڑی کی محتاجی کے باعث انہیں چین اور راحت کا ایک لمحہ میسر نہ آیا۔ انہوں نے دوبارہ دلی جانے کے لیے کئی با اثر افراد کی منت اور سماجت کی، لیکن پاسپورٹ کی پابندی سے لے کر اخراجات سفر جیسے کئی مسائل نے انہیں دلی نہ جانے دیا۔ واپس دلی جانے کی آرزو لیے مغل خاندان کے یہ شہزادے اور ہندوستان کے آخری ولی عہد 1961 عیسوی میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ لوگوں کو ان کی موت کی اطلاع بھی تقریباً 3 مہینے بعد ملی اور کوششوں کے باوجود تاریخ انتقال معلوم نہ ہو سکی۔ بے شک دنیا کی ہر شے کو زوال ہے، بڑی بڑی حکومتیں اور سلطنتیں اس دنیا سے حرف غلط کی طرح مٹتی آئی ہیں اور مٹتی رہیں گی۔ بڑے بڑے حکمران خاک ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، صرف اللہ ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔